اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا حبیب اللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر اسلامی باتیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن میں کئی بار کئی جگہ پہ یہ ذکر کیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھ لی اور آپ کی نماز قائم ہو۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت جیسے اللہ کی عبادت میں انسان رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، پارسا رہتا ہے، اور جو لوگ اپنی آنکھوں کو بچا کے چلتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلا کرو۔ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو، حرام کھانے سے پرہیز کرو، ایک دوسرے کو گالی مت دو۔ وہ شخص جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور یہ فعل بھی کر رہا ہے کہ جب باہر گیا دیکھا سامنے سے تو نظریں اس کی سب کچھ، نماز بھی پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، تو ایسی نماز قائم، اس کو قائم نہیں کہتے۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، جب نماز میں کھڑے ہو گئے تو آپ نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، آپ کی یکسوئی رہے گی۔ توجہ آپ کی تو جہاں ہوتی ہے میں جانتا ہوں۔ نماز، اللہ فرماتا ہے نماز کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ کیا آپ کی کبھی اللہ سے ملاقات ہوئی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا، میرے اور بندے کے درمیان جو پردے ہیں وہ سب ہٹا دو تاکہ بندہ مجھ سے مل لے۔ اور ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر نیت باندھی، اللہ فرماتا ہے فرشتوں پردے گرا دو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہی نہیں، یہ تو مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو اپنے حساب کتاب میں لگا۔ تو پھر نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو نماز اور جس طرح کی نماز اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پڑھے، اگر ہم اس طرح کی نماز پڑھیں تب معراج نصیب ہوگی۔
جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، ہر شے کو جدا کر دیں، ایک آپ ہیں اور ایک اللہ کی ذات۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ جب وہ سب سے اعلیٰ ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں اور سجدے میں جا کے کہہ رہے ہو اور دل و دماغ کہیں اور ہے آپ کا، تو پھر جو سب سے اعلیٰ ہے آپ کے نزدیک، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جو سب سے اعلیٰ ہے، اسی کے خیالات ہیں۔ اگر دل سے آپ کہیں کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، آپ یقین مانیں کہ پردے نہیں ہٹیں گے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا نہ کر پایا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے کہا نماز زیادہ بلند آواز میں مت پڑھو اور دل میں نہ پڑھو، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، وہ آپ کے کانوں پہ جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ آپ کا دھیان نہ ہٹے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے میرے اللہ کی، کتنا کرم والا ہے، کتنا فضل والا ہے، کیا طریقہ بتایا کہ آپ کا دھیان نہ ہٹے، جو الفاظ ہیں اس پر توجہ رکھا ہے، جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، الفاظوں پر غور کرو کہ آپ سن رہے ہیں۔ جب آپ وہ سن رہے ہوں گے، آپ کا دھیان کہیں نہیں جائے گا، نماز میں ہی رہے گا۔ نماز سے فارغ ہوں، آپ حسب معمول جس طرح کام کرتے ہیں اس طرح کام کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، ہلاکت ہے اس نمازیوں پر، ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہمیں سبق دے رہی ہے، ہم اس پر نہیں چل رہے۔ تو اللہ وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہلاکت ہے اس پر، ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو برتنے کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ آپ کے پاس کوئی چیز، ایسی چیز ہے، کوئی آس پڑوس میں کوئی شخص آ گیا مجبور، کسی کی استری اچانک خراب ہو گئی، ضروری کام پڑ گیا، کوئی استری لینے آ گیا، کوئی پنکھا لینے آ گیا، یا کسی کو بستروں کی ضرورت پڑ گئی، آپ کے پاس ہیں اور ایکسٹرا ہیں، اگر آپ کچھ دیر کے لیے، ایک رات کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے آپ اس کو دے دیں تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ نہ دینے پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اور جو مانگنے پر، جو چیز مانگی جائے، کوئی مانگ رہا چیز اور تمہارے پاس موجود ہے اور تم نے نہ دی، اور تمہاری نمازیں ہلاک۔ ایک صحابی تھے، نماز پڑھ رہے،
अचानक एक सांप छत से गिरा। साहबे कराम यहाँ नमाज पढ़ रहे थे घर में, साथ ही उसके साथ एक बच्चा लेटा। उस बच्चे के ऊपर सांप आके गिरा। सांप ने बच्चे को ऐसे करके लपेट लिया। जब बच्चे की माँ घर में दाखिल हुई, उसने क्या देखा कि सांप ने बच्चे को चारों तरफ से ऐसे लपेटा। वो चीखी चिल्लाई, शोर मचाया, हत्ता कि अहले मोहल्ला लोग आगे इकट्ठे हो गए। जब वो साहबी थे, सलाम फेरा, सलाम फेर के कहा, भाई कुछ शोर सा सुनाई सा दे रहा था, क्या मसला हुआ? उस औरत ने कहा कि तुझे शोर सा महसूस हो रहा था, यहाँ बच्चे को सांप ने लपेट लाओ, बच्चे की जान खतरे में थी। उसने कहा, तू देख नहीं रही थी कि मैं नमाज पढ़ रहा था? ये है नमाज, कि तुम्हें किसी और चीज का ख्याल ना आए। वसवसे सबको आते हैं, इनसे परेशान ना हो, जो सुई ना तोड़े। कोशिश करें कि आप जो पढ़ रहे हैं नमाज, उसकी जो अल्फाज अदा कर रहे हैं वो आपके कान सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी नमाज कायम रहेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई बात लेकर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह।